نہیں کیا۔ اب نجفی صاحب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناانصافی نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے یہ جو ایک گورکھ دندہ بنائی ہے، اس سلسلے میں ایک روایت شیعہ کتابوں سے پیش کر کے نجفی صاحب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے ان کو باغ فدق جو ہبہ کیا گیا تھا نہیں دیا، تو یہ ناانصافی کی ہے۔ ذرا اپنی کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ کتاب ہے فخر الشیعہ شیخ مفید کی الاختصاص، یہ ایران سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 185 پہ۔ اور یہی روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ تفسیر البرہان ہاشم البحرانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 پہ، اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 103 پہ یہ قصہ اور واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کی ذات گرامی قدر نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے یہ مطالبہ کیا شیعہ روایت کے مطابق فدق کے ہبہ کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق لکھ کے دے دیا ہے، تو اس روایت میں شیخ مفید ذکر کرتے ہیں صفحہ 185 میں فدعا بکتاب فکتبہ لہا برد فدق، ابو بکر نے ایک کوئی چیز منگوائی لکھنے کے لیے اور اس پر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو باغ فدق لکھ کے دے دیا اور ان کو الاٹ کر دیا۔ جب وہ نوشتہ لکھا ہوا سیدہ کائنات لے کے آ رہی تھی فخرجت والکتاب معہا، حضرت فاطمہ آ رہی تھی اور وہ لکھا ان کے پاس تھا، فلاقیہ عمر، رستے میں عمر ان کو ملے اور کہا یا بنت محمد ما ھذا الکتاب الذی معکی، یہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا خط ہے یا رکا ہے یہ کیا ہے، یہ ذرا مجھے دکھائیں۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کتاب کتب علی ابو بکر برد فدق، یہ وہ لکھا ہوا ہے جو ابو بکر نے مجھے فدق کے بارے میں لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ فدق جو ہے انہوں نے مجھے لٹا دیا ہے، یہ انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے۔ کہا حلمی الیہ، مجھے دکھاؤ ذرا ہے کیا، فابت ان تدفعہ الیہ، تو سیدہ کائنات نے انکار کیا اور کہا کہ میں تجھے نہیں دوں گی۔ اب اگلا جو قصہ اور کہانی شیخ مفید نے نقل کی ہے، ہماری تو زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم اس کو اپنی زبان سے اس کو دہرائیں، لیکن چونکہ ایک بات کو بیان کرنا اور اس کی حقیقت کو کھولنا عوام کے سامنے ضروری ہے تاکہ ان کے جھوٹ اور ان کی جو قصے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں ان کا پردہ چاک کیا جا سکے، اور نقل کفر نہ باشد، کسی بات کو تردید کے طور پر نقل کرنا وہ ناقل کے کھاتے میں نہیں ہوتا۔ تو اب شیخ مفید صاحب کیا لکھتے ہیں، یہ اگلا قصہ سیدہ کائنات کی بھی توہین ہے، مولا علی کی بھی توہین ہے، یہ ساری توہین اور قصہ جو گڑا گیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پھنسانے کے لیے اور ان پر بہتان اور ان پر تبرہ کرنے کے لیے گڑا گیا۔ آگے کیا لکھتے ہیں، فرفسہا برجلہ وکانت حاملہ بابن اسمہ المحسن، کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب وہ رکا عمر کو نہیں دیا تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالیٰ عمر نے سیدہ کائنات کو ٹھڈے مارے الیاذ باللہ، فاسقطت المحسن، اور ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا تھا حضرت محسن وہ شہید ہو گئے، من بطنہا، جو ان کے بطن شریف میں تھا، ثم لطمہا، پھر عمر نے نعوذ باللہ سیدہ کائنات کو تمانچے مارے، ٹھڈے مارے، اور ان کے ہاں جو بچے کی ولادت ہونے والی تھی وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اس انداز سے صحابہ کے مقام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان پر تبرہ کرنے کے لیے اس طرح کے قصے کہانیاں گڑی گئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ واقعہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ مولا علی کی توہین نہیں ہے کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں شیر خدا کی زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی ناروا سلوک کرے؟ کیا کوئی مسلمان اس کو روا رکھ سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان کی اس وقت جو ہے وہ اتنی حمیت نہیں جاگی کہ حضرت عمر کے مقابلے میں کھڑا ہوتے، جبکہ سارے مسلمان حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہیں؟ تو یہ بات بالکل قصہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ بات جھوٹی ہے، اگر یہ روایت جھوٹی ہے تو اس جھوٹی روایت سے یہ بات بھی ریجیکٹ ہو گئی کہ حضرت عمر کے خلاف جو بات کری گئی وہ بھی جھوٹی ہے، اور ہبہ فدق کا مطالبہ یہ بھی جھوٹا ہے۔ اور اگر یہ بات سچی ہے، یہ بات اور روایت درست ہے، تو اس سے حضرت عمر پر تو اعتراض باقی رہے گا، لیکن ابو بکر صدیق کے بارے میں جو شیعہ کہتے ہیں کہ ناانصافی کی ہے، ان سے
بالکل اعتراض اٹھ جائے گا، کیونکہ انہوں نے باغ فدق سیدہ کائنات کو لکھ کے دے دیا تھا۔ جب صدیق اکبر نے لکھ کے دے دیا تو اب ان پر تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ روایت رافضیوں کے گلے کی ایسی ہڈی ان کے گلے میں اٹکی ہے، نہ اس کو قبول کرنے سے ان کی جان چھوٹے گی اور نہ ہی اس کو رد کرنے سے ان کی جان چھوٹے گی۔ تو یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر تم یہ کہو کہ ہماری کتاب میں یہ بات غلط لکھی ہے، جھوٹی لکھی ہے، اگر تمہیں اپنی کتاب کی صفائی دینے کا حق حاصل ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی کتابوں کی صفائی دینے کا حق حاصل ہے۔ ہماری کتابوں میں اگر کوئی مردود یا کوئی ضعیف یا موضوع قسم کی من گھڑت روایت موجود ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو قابل قبول نہیں گردانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، جس طرح تم اپنی کتابوں کے بارے میں صفائی دیتے ہو۔ لہذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا جو فیصلہ تھا بحمد تعالیٰ وہ مبنی بر حق تھا، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا، تمام صحابہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، بشمول صحیح بخاری میں لفظ موجود ہے فتشہد علی، مولا علی نے ابوبکر صدیق کے فیصلے پر گواہی دی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ برحق ہے۔ بحمد تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں اور ان کا فیصلہ بالکل برحق تھا۔